اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، نون لیگ کے رہنما الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آفس کے باہر نون لیگ کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ بھی اس وقت وہاں موجود ہیں، کچھ ہی دیر میں میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں مناظر بول نیوز کی سکرینز پر، جہاں اس وقت اعظم نذیر تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پٹیشن فائل کر رکھی ہے الیکشن کمیشن میں کہ ایک ایسی جماعت کو خواتین کی اور جو ہماری اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں وہ دے دی جائیں، جس جماعت نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا، ان کے کسی کینڈیڈیٹ نے نشان کے اوپر کنٹیسٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے نہ قومی اسمبلی اور نہ ہی کسی صوبائی اسمبلی میں ان کا کوئی منتخب رکن آیا ہے۔ اور جب ہم نے آج سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی جماعتوں کے ان امیدواران خواتین اور اقلیتی نشستوں کے امیدواران نے بھی اپلیکیشنز فائل کر رکھی تھی کہ جو درخواست دائر کی ہے سنی اتحاد کونسل میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ان کو فریق نہیں بنایا گیا اور بیہائنڈ دیئر بیک، یعنی کہ ان سے قطع نظر کر کے وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو تمام درخواستیں متحدہ قومی موومنٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹس ہیں خواتین، ان کی جو درخواستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے آج یکجا کر دی ہیں۔ اور ایسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سنی اتحاد کونسل کے جو پٹیشنر ہیں اور ان کے لائر ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے وقت مانگا ہے الیکشن کمیشن سے ایڈجرنمنٹ کے جی کل کے لیے پھر آپ اسے فکس کر دیں، ہم کاپیز بھی دیتے ہیں اور کاپیز لے بھی لیتے ہیں اور تیار ہو کے آئیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرتا، اسمبلیوں میں نہیں جاتے کہ جی اسمبلیاں نامکمل ہیں، لیکن جب بات جوڈیشل ڈیسیژن کی آتی ہے تو خود انہوں نے التوا مانگا اور انہوں نے کہا کہ اسے کل کے لیے فکس کر دیا جائے۔ باہر کیف اس پہ قانونی پوزیشن بہت واضح ہے، جو مخصوص نشستیں ہیں آئین کے آرٹیکل 51، آرٹیکل 106(3) اور آرٹیکل 224(6) کے پرووائزوں کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 اور رول 92 کے تحت صرف ان سیاسی جماعتوں کو ملے گی جن سیاسی جماعتوں کی نمبر 1 پارلیمنٹری پریزنس ہے، یعنی وہ جیت کے الیکشن اسمبلیوں میں آئے ہیں، اور جن سیاسی جماعتوں نے مقررہ وقت پہ ان مخصوص نشستوں پہ اپنے امیدواران کی فہرستیں جاری کیں، انہیں ٹکٹس جاری کی اور ان کے کینڈیڈیٹس نے الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسرز کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں۔ یہ ایک انہونی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، اور اگر لیا تو عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے ایک سیٹ بھی نہیں دی سنی اتحاد پاکستان کو، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی مخصوص نشستیں دی جائیں۔ یہ نہ آئین میں اس کا کہیں گنجائش ہے اور نہ ہی جو الیکشن ایکٹ اور اس کے رولز ہیں اس میں گنجائش ہے۔ بار کیف کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے تو کل باقی جو سارے معاملات ہیں وہ کمیشن میں ہوں گے۔ یہ کچھ تھوڑی سی ایسی تفصیلات ضروری تھی، اور بالخصوص یہ بات کہ آپ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، جی فیصلہ نہیں ہو رہا، جی سیٹیں نہیں الاٹ کی جا رہی، اور جب آئین اور قانون کے تحت اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اور جو متعلقہ فریقین ہیں جنہیں ہم نیسیسری پارٹی کہتے ہیں، یعنی کہ جو ضروری فریقین ہیں، جن لوگوں نے خواتین نے اور غیر مسلموں نے سیاسی جماعتوں کی طرف نامینیشن پیپرز جمع کروا رکھے ہیں اور ان کو سیٹس مل سکتی ہیں، ان کے آنے پہ بھی احتجاج کیا جائے کہ جی نہیں آپ انہیں سنیں نا۔ آرٹیکل 10A جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ اگر کسی بھی مقدمہ میں یا پروسیڈنگز میں اس کے کسی قسم کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو اس کو رائٹ آف ہیئرنگ دیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے آج ان ساری درخواستوں کو یکجا، بہت شکریہ جی۔ میں اس میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف قانون کو بائی پاس کر کے، آئین کو پامال کر کے ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پارلیمان کے اندر ریزرو سیٹیں حاصل کی جائیں۔ اب انہوں نے بغیر سوچے سمجھے
سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا. اب یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ پارلیمان کے اندر کس سیاسی جماعت کی پریزنس ہے. اگر تو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملی ہو اور سنی اتحاد کونسل نے مقررہ وقت کے اندر ریزرو سیٹوں کی جو فہرست ہے وہ جمع کرائی ہوتی اور اس فہرست کے ساتھ ساتھ فہرست میں جو موجود نام ہوتے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہوتے. اب جو قانون کی منشا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی لسٹ جمع کرائی جائے مخصوص نشستوں کی، خواتین کی اقلیتوں کی. پھر اس پارٹی لسٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ شیڈول کے مطابق، الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرائیں. ان کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے اور اس کی جانچ پڑتال کے بعد وہ کاغذ منظور کیے جائیں تو یہ ریزرو سیٹس کا، مخصوص نشستوں کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. آپ آئین کو بھی بائی پاس کریں، قانون کو بھی بائی پاس کریں اور پہلے دیکھیں صرف آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ کا سمبل جو ہے وہ لیا گیا. آپ الیکشن اگر قانون کے مطابق کرواتے، اس کی تشہیر کرتے، اپنے تمام ممبرز کو انیبل کرتے کہ وہ الیکشن پر پہنچ سکیں اور قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کرواتے تو کچھ نہ ہوتا. آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، آئین کو بھی پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے مظلومیت کا رونا روتے ہیں. آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ علی ظفر صاحب اتنے سنجیدہ وکیل ہیں، اتنے سینئر وکیل ہیں اور وہ جو پارلیمان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا رائٹ ہے وہ ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنی بات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ سکیں، اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے. ہمارا رائٹ ہے، ہماری پارلیمان کے اندر پریزنس ہے اور یہ حق بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے مقررہ وقت کے اندر اپنی مخصوص نشستوں کی فہرستیں جمع کرائی ہیں کہ ان کو اس کے مطابق ان مخصوص نشستوں کا شیئر دیا جائے. اب یہ سنی اتحاد کونسل نہ پنجاب میں موجود ہے نہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے. سنی اتحاد کونسل کے جو حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا. ان کا آزاد سمبل تھا، آزاد حیثیت سے لڑے. نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی لیجسلیشن برانچ کی طرف سے جو ایم این ایز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے اندر سنی اتحاد کونسل موجود ہی نہیں ہے اور نیشنل اسمبلی کے سیکریٹری کو یا اسپیکر کو ابھی تک کوئی درخواست نہیں دائر کی گئی آبجیکشن دائر کرتے ہوئے کہ جی ہمیں سنی اتحاد کونسل کی سیٹ کیا موجود ہے کیونکہ سنی اتحاد کونسل کی ٹکٹ پہ الیکشن ہی نہیں لڑا گیا. اب یہ زور زبردستی کر کے، قانون کی خلاف ورزی کر کے، آئین کو پامال کر کے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی جو یہ سازش کی جا رہی ہے یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. آپ قانون کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں، آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمام قانون کو رون دیا جائے اور آپ کی منشا کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں. وہ مرحلہ گزر چکا، اس کا ٹائم ختم ہو چکا. آپ نے نہ فہرست جمع کرائی، نہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے، نہ آپ کی جماعت پارلیمان میں موجود ہے. کوئی ایک بات ہی ہو جاتی تو چلیں آپ کا کیس کوئی آرگیوبل کیس بن جاتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک وقوع ہوا ہی نہیں اور اس کی آپ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کام نہیں ہوگا. قانونی طور پہ آپ بالکل غلط ہیں. آپ کے پاس قانونی جواز نہیں ہے، آپ کے پاس آئینی جواز نہیں ہے، آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کیس میں آرگیو بھی کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سب جوڈیس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہو. انشاءاللہ آپ کس اخلاقی جواز سے اس پر کلیم کر رہے ہیں؟ جو کینڈیڈیٹس نیکسٹ ان لائن ہیں، جو کینڈیڈیٹس نیکسٹ ان لائن ہیں پرائورٹی لسٹ میں دیگر جماعتوں کے، تو ظاہر ہے ان کی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے کہ جب اس کا کوٹا ریوائز ہوگا، کیونکہ یہ سیٹس پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پہ صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کا حصہ ہوتی ہیں، عام انتخابات میں ووٹ حاصل کرتی ہیں اور اپنے ووٹ کے تناسب سے یہ سیٹیں انہیں جاتی ہیں. یہ پہلی دفعہ سنیں گے ہم، اور یہ پہلی دفعہ معجزہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت الیکشن کے بعد جس نے الیکشن میں کنٹیسٹ بھی نہیں کیا کچھ آزاد لوگوں کو شامل کر لے اپنے بیچ میں اور کہے کہ جی اب وہ جو قومی دھارے والی نشستیں ہیں وہ بھی انہیں دی جائیں.
یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہ قانون کی منشا ہے نہ یہ آئین کی روح ہے۔ جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ پڑھیے، اس میں بالکل واضح ہے۔ اس میں وہ کینڈیڈیٹس جو پولیٹیکل پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، جو نیکسٹ ان نمبر ہیں، جیسے مسلم لیگ نون کو اگر 16 سیٹیں یا 17 سیٹیں ایلوکیٹ ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو انہوں نے فہرست 17 سے زیادہ کی جاری کی ہوئی ہے، تو نمبر 18، 19، 20 والی جو ہماری امیدواران ہیں، ان کا یہ قانونی حق ہے کہ انہیں ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ پھر وہ کوٹا جب ریوائز ہوگا تو وہ 4.50 سے 3.75 یا 4 پہ آئے گا، تو یہ اس کے پیچھے لاجک ہے۔ باپ پارٹی نے بعد میں لسٹ جمع کرائی تھی، ان میں ایک نمبر ایڈ کر دیا گیا تھا مخصوص نشستوں پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے جو زیادہ رکین ہے، اگر وہاں پر ان کو نشستیں نہیں دی جاتی تو آئینی بھاؤ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے پاس نشستیں نہیں ہیں۔ میں عرض کر دوں، جن سیاسی جماعتوں نے الیکشنز کے ٹائم پہ اپنے امیدواران کی مخصوص نشستوں پہ کاغذات جمع کروائے، اس کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی سیٹ جیتی، ان کی پریزنس ہے، پارلیمنٹری پریزنس ہے قومی یا صوبائی اسمبلی میں، وہ اگر اپنے کوٹا سے زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں تو وہ ان کو ایک گنجائش دیتا ہے، قانون پرووائزو ہے آرٹیکل 224 کے کلوز 6 کا، جو کہتا ہے کہ ان کیس آف ڈیتھ، ریزگنیشن اور فار اینی ادر ریزن، کسی اور وجہ سے اگر ویکنسی دوبارہ اکر ہوتی ہے تو آپ سپلیمنٹری لسٹ دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماضی میں بھی ان سیاسی جماعتوں کو جن کے زیادہ لوگ آئے، یا جیسے میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 خواتین نشستوں کے اوپر مخصوص میں بھی نام رکھے تھے، اور ان 2 خواتین نے جنرل الیکشن بھی لڑا سندھ سے، وہ کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے جو جنرل انتخابات تھے، عام انتخابات کی نشستیں اندرون سندھ سے وہ ریٹین کی، اور مخصوص نشستوں پہ انہوں نے اپنا کلیم نہیں کیا، تو ان کے وہ 2 نشستیں نکل کے جو اگلے 2 نمبرز تھے وہ ان کی جگہ پہ آ گئے۔ یہ آپ دیکھیں کہ طاہر صاحب، اگر کے پی میں خاص طور پہ دیکھا جائے تو جس پارٹی نے 2 نشستیں جیتے ہوگی اس کو 6 مخصوص نشستیں ملیں گی، یہ بھی آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ ایک مذاق نہیں ہوگا؟ مذاق اس لیے نہیں ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور اس کے بعد یقیناً یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا۔ دیکھیے، قانون کے طالب علم کے طور پہ قانون نے چلنا ہے کتاب کے مطابق، قانون نے کسی کی خواہش کے مطابق یا کسی مفروضے پہ نہیں جانا۔ قانون میں کسی حد تک، اگر میں کلیئرٹی سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء بات کروں، تو قانون میں مورالٹی بھی نہیں آئے گی۔ لیٹر آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرے گا، آئین کے جو شکیں ہیں وہ پریویل کرے گی۔ جو سکیم بنائی گئی اس سکیم کے مطابق یہ نشستیں ایسی صورتحال میں سنی اتحاد کونسل کو نہیں جا سکتی، ہمارا یہ کہنا ہے۔ اب یہ جانی ہے یا نہیں جانی، یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ میری پارٹی کی منشا کے مطابق نہیں۔ ہم نے اپنے معروضات اور اپنے دلائل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنے ہیں، کل آج بھی کچھ تجاویز پیش کی کہ جی یہ صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشل سائٹ پہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ جو فریق اس فیصلے سے اختلاف کرے، ایگریوڈ ہو، متاثرہ فریق ہو، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوسرا فریق بھی ہو سکتا ہے، وہ قانون کے تحت ریٹ میں یا اپیل میں جا سکتا ہے۔ سر صاحب، نامکمل اسمبلی جو ہے، نامکمل ابھی تمام اسمبلی نامکمل ہے، اس کے باوجود یہ حکومت کیسے بن رہی ہے؟ اس کا آئینی اور قانونی کیا جواز ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے الیکشن ایکٹ میں یا آئین میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ اگر 5، 10، 20، 30 جو سیٹیں ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں تو اسمبلی نامکمل ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، شاید جو آپ کے ناظرین ہیں وہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکے۔ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 9 ایسے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی منتخب ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں جگہوں سے الیکشن لڑا۔ ان 9 کے 9 اراکین نے صوبائی اسمبلی میں حلف نہیں لیا، وہ قومی اسمبلی، اس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی ہیں، اس میں سردار غلام عباس بھی ہیں، اس میں اویس لغاری صاحب بھی ہیں، بہت سارے نام ہیں، احسن اقبال صاحب بھی ہیں، وہ صوبہ بھی جیتے ہیں، قومی بھی جیتے ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں، صوبہ بھی جیتے ہیں، قومی بھی جیتے ہیں۔ اب وہ 9 نشستیں ہیں، اگر یہ ایک بہت ٹائٹ کمپٹیشن بھی ہوتا، 5 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ کا ہوتا مسئلہ، تو 9 نشستیں چلی جانی تھی مسلم لیگ کی۔ میں اس بات پہ سٹے نہیں مانگ سکتا
کہ اسمبلی نامکمل ہے کیونکہ 9 لوگ نہیں ہیں. خدارہ اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. پچھلے سال 2 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. اپریل 2022 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے. پہلے وہ چھپے تھے ایک مفروضے پہ. ایک رولنگ دی گئی جس کے ذریعے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی, آئین شکنی کی گئی اور سپریم کورٹ نے اسے بحال کیا. اب ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں تھی تو آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ 146 اراکین نے این بلاک استعفے دیے اور پریزائڈنگ آفیسر قاسم سوری صاحب نے وہ استعفے قبول کر لیے, ایکسیپٹ کر لیے. وہ 146 لوگ نکل گئے 342 کی نیشنل اسمبلی سے. کیا ان کی غیر موجودگی میں اسپیکر منتخب ہوئے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب. ڈیپٹی اسپیکر درانی صاحب منتخب ہوئے. اسی ایوان نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا. 2 سال 16 ماہ یا 18 ماہ وہ حکومت قائم رہی. کسی عدالت نے, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس نے کہا کہ یہ اسمبلی نامکمل ہے. تو خدا کے لیے یہ تازہ ترین مثالیں ہیں. لاجک سے بات کیا کرے, سیاسی نعرے لگانے سے نہیں باتیں چلے گی. بہت شکریہ. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.